ہم 2016 میں جب آئے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس شہر میں؟ الطاف حسین صاحب کیا کر رہے تھے؟ یہ ایم کیا کر رہی تھی؟ اور ان کے اس عمل کے بدلے، اس تمام حرکتوں کے بعد اس شہر کے مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آؤ تمہیں ذرا ایک جھلک دکھائیں۔ سور کی بچیوں، کتے کی بچیوں اور بچوں، تم سور نسل، کتے کی نسل، کہ تمہارا جو باپ تمہاری ماں کے حق نکاح میں تھا، اس کے نطفے سے نہیں بلکہ اپنی ماں کے یار کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو۔ سور کے بچوں، حرام زادوں اور حرامی کے کتے، کیونکہ دلال ہوتا ہے، پپ ہوتا ہے، اس کا کام سپلائی کرنا ہوتا ہے عورتوں کی۔ ٹی وی والوں، اخبار والوں، یہ بدماشی، حرامی پن، رنڈی بازی چھوڑ دو۔ یہ ذلیل کیسے ہوں گے؟ طوائف کو طوائف کہو تو اس کو کیا برا لگے گا، اور بھڑوے کو بھڑوا کہو تو اس کو کیا برا لگے گا۔ اگر میں تیری بیٹی یا تیرے باپ کو اٹھا لوں تو، تیرے باپ تو خیر مر گیا، تیری بیٹی کے بیٹوں کو اٹھا لوں تو، نوید مختار تیرے بیٹے بیٹیوں، ڈی جی کرا دی، تیرے بیٹے بیٹیوں یا ان کے بیٹے بیٹیوں کو اٹھا لوں تو۔ راہ سے میرا اتنا تعلق ہے اور وہ رہے گا ہمیشہ راہ سے تعلق۔ And I had never been willingly cooperated with India. پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ ہاں پیسے لاتے تھے، وہ دے دیتے تھے۔ ایکسپورٹڈ کوالٹی کی کوکین پیتا ہوں میں۔ ایک اور بنا، میں کل بھی ہندوستانی تھا، آج بھی ہندوستانی ہوں اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا۔ اللہ تم کو برباد کر دے، پاکستان کو برباد کر دے۔ بھارت اگر آج وزیر اعظم مودی، if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مرد آباد۔ الطاف حسین نے صرف مرد آباد کہا تھا۔ ارے بھائی، ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر، ہم مانتے ہیں، معاف کر دو۔ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی۔ ہمیں پناہ دو انڈیا والوں، پناہ دو، پناہ دو، دروازے کھولو۔ انڈیا کا بڑا دل ہے، انڈیا سیکولر ملک ہے، ہم ایسے لوگوں کو بھی انڈیا میں پناہ دیں گے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں انڈیا کے فوج کے، پیراملٹری کے، پولیس کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سوگوار ہیں، لواحقین ہیں، ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ایک رات طوائف جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، صبح جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر گھن آتی ہے۔ آپ کو آپ کے فلم بھی بنا لیں گے بغیر کپڑوں کے، آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹا ہوا بھی دکھا دیں گے۔ مرد اس بات سے واقف ہے، ان کی شادی ہو چکی ہے، یہ ایک مخصوص عمل اور ملاپ کے بعد مرد ایک چیز قدرتی طور میں اس کے جسم سے نکلتی ہے اور وہ عورت کے اندر جاتی ہے، یعنی انڈے کا اور اسپرم کا ملاپ ہوتا ہے،
تو کنسپشن ہوتا ہے, عمل ٹھہرتا ہے. لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان میں کوئی لیڈر آپ کو یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نہیں بتا. اعوذ باللہ شیطان اللعین شیطان اللعین. شرم آتی ہے مہاجرو, شرم آتی ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ, میں نے یہ بعد میں آپ جو بالکل آخر میں اور ساری آپ پوری تمام چیزوں میں یہ آپ نے, میں چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں رکھ سکا کہ ایک مخالف, ایک دشمن کی بات سننے میں بھی شرم آتی ہے. میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اور جب ہوتا تھا تو یہیں پر کہانی ختم نہیں ہو جاتی تھی. اے مہاجرو, اس کے پھر اثرات ہوتے تھے, اس کا پھر ریئیکشن ہوتا تھا, اور وہ ریئیکشن کس صورت میں, آؤ دیکھو. ایک دن میں 20 سے 22 آدمی اس شہر میں مر رہا تھا. یہ شودا قبرستان 84 میں ایم کیو ایم بنی ہے. شودا قبرستان 84 میں نہیں بنا, شودا قبرستان 2005 میں آ کر بنا ہے. ایم پی اے بنتے جا رہے ہو, ایم این اے بنتے جا رہے ہو, وزیر سینیٹر بنتے جا رہے ہو, گورنر بیٹھا ہے, لیکن شودا قبرستان میں نوجوانوں کا مر کر جانا نہیں بند ہو رہا تھا. رات میں نشے میں دو تقریر کریں, گالیاں بکیں, اور صبح یہ ہوتا تھا. اپنے سامنے, اپنی نظروں کے سامنے ہم نے 10-10 سال کے معصوم بچوں کو اپنے باپوں کو دفناتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ساتھ 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور بچہ پوچھتا ہے کہ میرے بابا کی لاش کون سی ہے, میرے بابا کون سے والے, مجھے پھول ڈالنا ہے. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. شودا قبرستان کا گورکن ایک قبر نہیں کھودتا تھا, ایک میں لاش ڈال رہا ہوتا تھا تو اگلی 2 قبریں تیار رکھتا تھا کہ آ جائے گی باڈی, اور آ جاتی تھی. اے مہاجرو, کوئی پنجابی پختون بلوچ مر کے نہیں جا رہا تھا, مہاجر مر کے جا رہا تھا. آ جاتی تھی باڈی, نہ رکنے والا سلسلہ, اور ہم یہ سب کچھ آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. مصطفیٰ کمال کا کوئی بھائی مر کر شودا قبرستان نہیں گیا, مصطفیٰ کمال کا بھائی لاپتہ نہیں ہوا, لیکن اس شہر کی مہاجر ماؤں کے بچے لاپتہ ہو رہے تھے, بچے مر رہے تھے, بچے پابند سلاسل ہو رہے تھے, بچے یتیم ہو رہے تھے, بہنوں کے سہاگ اجڑ رہے تھے. ہم آرام سے
اپنی زندگی گزار رہے تھے اے مہاجروں، میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، لیکن صرف اس قوم کے لیے کہ کوئی تو اس شیطانیت کو روکنے والا بنے، کوئی تو ہو جو معصوم نوجوانوں کو مرنے سے بچائے، اس لیے کہ کسی میں ہمت نہیں تھی جو بولے گا مارا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو مضبوط کیا۔